بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمود و نمائش یعنی خود نمائی، اکڑ فوں، تم تراک، اکڑ کر چلنا، دکھلاوا کرنا، دوسروں کی دل آزاری کا سبب بننا، لوگوں پر جعلی داغ بٹھانا یا روب و دبدبہ ڈالنا تاکہ اس کی تعریف و توصیف اور عزت کی جائے، نمود و نمائش ہی کہلاتی ہے، مگر اسلام میانہ روی کا درس دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے کہ اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر مت رکھو، یعنی کنجوسی مت کرو، اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو، یعنی بے تحاشا ہی خرچ کرتے نہ جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم ملامت کا نشانہ بنو گے اور افسوس سے ہاتھ ملتے ہی رہ جاؤ گے، یعنی پچھتاؤ گے اور سب کچھ لوٹا دو گے۔ مال خرچ کرنے میں البتہ 3 انسانی رویوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مال سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں، اس رویے کو بخل کہتے ہیں، یعنی ضروری بھی خرچ کرنا ہو تو وہاں بھی خرچ نہیں کرتے۔ دوسرا رویہ بے دریغ مال خرچ کرنا، یعنی مال مفت دل بہر کے مصداق ہوتا ہے۔ تیسرا رویہ محتاط اور ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، یعنی اعتدال کے ساتھ مال خرچ کرنا یا چادر کو دیکھ کر پھیلانا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اعتدال پسندی کو پسند فرمایا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر اس حکم کی روشنی میں ہم اپنے روزمرہ معمولات اور رسم و رواج کا جائزہ لیں تو کوئی بھی کام اس کے مطابق نہیں ہو رہا، چاہے شادی بیاہ ہو یا موت مرگ ہو، سبھی کام اسراف کے ساتھ اور نمود نمائش اور توجش کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں لٹائے جا رہے ہیں، یعنی پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور ان کو پورا کرنے کے لیے پھر غلط ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے کہ ان ریاکاروں کے ہاتھ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا۔ سو اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ جو عمل اس کی رضامندی، خوشنودی اور آخرت میں ثواب کی امید کے اصول کی بجائے نمود و نمائش اور ریاکاری اور دکھلاوے کی نیت سے کیا جائے گا تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہاں تک کہ صدقہ و خیرات کا بھی ثواب نہیں ملے گا۔ صدقہ و خیرات کر کے یا احسان کر کے جتلانے کو بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، چونکہ مسلمان کا بڑے سے بڑا عمل اللہ کے ہاں رائی کے دانے کی حیثیت نہیں رکھتا، اور ریاکاری اور نمود و نمائش کے بغیر کیا گیا کام اللہ کے ہاں بہت ہی عزت والا ہے، جیسا کہ سورہ کہف آیت نمبر 110 میں ارشاد ربانی ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، یعنی وہ اعمال جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کریں، نہ کہ شیطان کو خوش کرنے والے اعمال کریں۔ آمین ثم آمین۔ اس آیہ کریمہ میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے، ایسے خرچ کی مثال صرف چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی ہو۔ کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے، یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی، اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقہ و خیرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کے لیے کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ظاہر کر دے گا، اور جو دکھلاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں بخل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، یا خرچ تو کرنا لیکن ریاکاری یا نمود و نمائش کے لیے کرنا، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں، اور ان کی سخت مذمت یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم میں ہے ان دونوں باتوں کو کافروں کا شیوہ اور ان لوگوں کا وتیرہ بتایا گیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور شیطان ان کا ساتھی ہے۔ مزید یہ کہ ریاکار اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے
کہ اللہ سے اس کو اجر کی توقع نہیں، کیونکہ جس سے توقع ہوگی اسی کے لیے عمل کیا جاتا ہے، اور ریاکار کو خالق کے بجائے مخلوق سے اجر کی توقع ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ہوتا تو ہرگز خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے اجر کی توقع نہ رکھتا، اور آخرت کی بازپرس سے بھی ڈرتا۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرمائیے، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور کسی شخص کو اپنی طرف دیکھتا ہوا دیکھ کر اپنی نماز کو سنوار لے۔ یہ سنن ابی ماجہ میں نقل ہوئی ہے۔ دوسری حدیث جو کہ سنن ترمذی میں ہے، جب اللہ تعالیٰ تمام لوگوں اور پچھلوں کو قیامت کے روز جس کی آمد میں کوئی شک نہیں جمع کرے گا، تو ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے کسی عمل میں کسی غیر کو شریک کیا ہو، وہ اس کا ثواب بھی اسی غیر اللہ سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے تمام شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے اور شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔